کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش ہے، تو میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ضرور بتانا چاہوں گا، مجھے تو اللہ کے فضل و کرم اور حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری کی دعاؤں کی برکت سے میں ساؤتھ افریقہ کے اس شہر میں گیا ہوں جس کا نام کیپ ٹاؤن ہے۔ کیپ ٹاؤن کے اندر ایک جگہ ہے جس کا نام کپ پوائنٹ ہے، دنیا کی بلند ترین جگہ، دنیا کی بلند ترین جگہ۔ ہم اس کے اوپر جا رہے تھے، حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، سہارنپور کے بزرگ، دارالعلوم دیوبند کے علماء، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ امریکہ برطانیہ کے علماء کرام کا یہ ایک وفد تھا۔ ہم جب اس کیمپ پوائنٹ کے اوپر پہنچے، دنیا کی بلند ترین جگہ، اور بتایا گیا یہاں دنیا ختم ہو گئی ہے، آگے پانی ہی پانی ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے، دنیا ختم ہو گئی، دنیا کی بلند ترین جگہ، میں نے وہاں کھڑے ہو کر کے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، اونچی آواز سے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ میں نے یہ نعرہ جب لگایا تو علامہ خالد محمود صاحب نے مجھے کہا، ظالم کہیں کہ ملک میں روز بڑے نعرے لگتے ہوں گے، ایمانداری سے یہاں آ کر کے تو نے نعرہ لگا کر کے ہمیں تڑپا کر کے رکھ دیا، یہ بتلا یہ نعرہ تو نے یہاں پر کیوں لگایا؟ میں نے کہا اس لیے لگایا، میں نے حق نواز کے اس دشمن کو جس نے حق نواز کو گولی مار کر کے سمجھا تھا یہ آواز دب جائے گی، میں نے اس کو پیغام دینا ہے، میں دنیا کے آخری مقام کے اوپر پہنچ گیا ہوں، آگے دنیا نہیں ہے، میں وہاں ہو آیا ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر رہا، میں وہاں سے ہو آیا ہوں جہاں دنیا ختم ہو گئی، دنیا کی بلند ترین جگہ پہ پہنچ کر کے میں نے اس دشمن کو بتایا جس نے آواز دبانا چاہی تھی، میں نے آواز وہاں پہنچا دی ہے جہاں جا کر کے دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اور میں نے کہا تھا اگر کوئی مجھے بتائے آگے سمندر میں کوئی جزیرہ ہے تو میں کوئی نہ کوئی کشتی لے کر کے وہاں بھی جاؤں گا اور وہاں جا کر کے بھی حق نواز زندہ باد اور صحابہ زندہ باد کا نعرہ لگا کر کے آؤں گا۔ آپ بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، میں ذرا ہٹ کر کے، میں نے وہیں پر، یہ افریقہ وہی ہے جس میں صحابہ گئے تھے، کہو سبحان اللہ، کبھی صحابہ گئے تھے، یارو کبھی میری شکل میں صحابہ کا سپاہی بھی چلا گیا، اسی جنگل میں جہاں صحابہ گئے تھے میں ہو آیا ہوں، وہاں بھی میں نے اس جنگل کو بھی دیکھ لیا، میرے سامنے تھی بات کہ یہاں جب صحابہ آئے تھے تو شیروں نے صحابہ کے قدموں کے اوپر سر رکھ دیے تھے۔ ہم جب اس جنگل میں گئے تو جنگل کی انتظامیہ نے ہمیں کہا، علماء کرام گاڑیوں کے نہ دروازے تم نے کھولنے ہیں نہ شیشے تم نے کھولنے ہیں، یہاں بڑے بڑے شیروں کے ریوڑ ہیں، کہیں تمہارا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ انہوں نے ہمیں کہا، ہم آگے گئے تو ہم نے دیکھا شیروں کے بڑے بڑے ریوڑ، وہ شیر بھی ہم نے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھے جو ہم نے وہاں دیکھے تھے۔ یہاں تو پنجروں میں بند ہوتے ہیں، وہاں آزاد شیر تھے، سامنے سے آئے، پورا ایک جتھا شیروں کا آیا،
مولانا شاہد سہارنپوری کی زبان سے یوں نکلا. علماء کرام یہ بڑی تعداد میں شعر آ رہے ہیں اور بڑے بڑے قداور شعر آ رہے ہیں. جب انہوں نے یوں کہا تو میں نے کہا حضرت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ نقصان کے ارادے سے ہمارے قریب آئے تو بول کر کے اتنا جملہ ضرور کہہ دیں گے کہ ہم انہی صحابہ کے در کے چوکیدار ہیں, ذرا خیال کر لینا ہمارا. اور یہ ہوا حضرت, یہ ہوا. آگے شعر آگے. میں نے بول کر کے یوں ہی الفاظ کہے. پھر میں نے شعروں کو یوں بھی دیکھا, ہماری گاڑی کے ارد گرد یوں چکر لگا رہے تھے جیسے آپ وہاں چکر لگایا کرتے ہیں. یوں بھی دیکھا. اور اگلا جملہ بھی سننا, ہم کوئی کمزور ڈرنے والے بہت آگے گئے. ایک شیر کا بچہ آیا, میں نے کہا میں نے پکڑنا ہے, میں نے کہا میں نے پکڑنا ہے. علماء کرام نے بڑا روکا, نہ کرو نقصان ہو جائے گا, نہ کرو. میں نے کہا حضرات میں جو اپنے آپ کو صحابہ کا سپاہی کہلاتا ہوں, میں نے یہ تجربہ بھی کرنا ہے کہ ان شعروں نے صحابہ کو ماننا تھا. میں دیکھتا ہوں مجھے مانتے ہیں یا نہیں مانتے. میں نے یہ کہہ کر کے ایک شعر کو گردن سے یوں پکڑ لیا. وہ کہیں میری تصویر ہوگی بنی ہوئی, میں نے پکڑ لیا اور ایمانداری سے میں نے پکڑا تو اس نے سر جھکا دیا. یقیناً اس نے بول کر کے کہا ہوگا کہ اگر تم صحابہ کے در کے غلام ہو, پھر اس نے کہا ہوگا او صحابہ کے در کے غلاموں ہم تمہارے بھی غلام ہیں اور ان کے نام لینے والوں کے بھی غلام ہیں.